KDN کے ناظرین کو انظر موجو کا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام ستارے کامراز کے. آج جس ستارے کو ہم نے اپنی اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ایک ادیب، شاعر، رائٹر اور ایک بیوروکریٹ بھی رہ چکے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے رفیع آباد سے ہے. میری مراد ہے مقبول فیروزی صاحب. فیروزی صاحب، آپ کو ہماری پروگرام میں خیر مقدم ہے. شکریہ آپ کا. تو آپ ہمارے ناظرین کو مختصراً اپنی بارے میں یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش اور ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع ہوئی ہے. سب سے پہلے میں تمام ناظرین کو السلام علیکم عرض کرتا ہوں. اس کے بعد یہ آپ کے وہ شکرگزار کرنا چاہتا ہوں کہ میں فیروز پورہ رفیع آباد میں پیدا ہوا ہوں، اور میری ابتدائی تعلیم جو ہے رحامہ گورنمنٹ ہائی اسکول رحامہ میں ہوئی ہے. اس کے بعد ڈگری کالج بارہمولہ سے میں نے گریجویشن کی. اس کے بعد میں نے MA 1972 میں کشمیر یونیورسٹی سے کیا اور فرسٹ پوزیشن گولڈ میڈل بھی حاصل کیا. اس کے بعد میں تہران یونیورسٹی ایران منسٹری آف فارن افیئرز گورنمنٹ آف ایران کی دعوت پر ایران گیا. وہاں 2-4 سال رہا، PhD کر رہا تھا. MA MPhil تو وہاں کیا تھا، لیکن ایران عراق وار کی وجہ سے جو بہت دیر تک چلی، PhD کی تھیسس سبمٹ نہیں کر سکا. اس کے بعد میں نے MA اردو پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ سے کیا. تو یہ میرا تعلیم کا سفر ہے. جی. تو جو آپ نے ہمارے ناظرین کو یہ بتایا کہ تعلیمی سفر جو ہے آپ کا، جی، تو اس میں ایک دلچسپ بات ہمیں یہ لگی کہ جو آپ 72 میں ایران گئے تھے. 76 جی. تو وہاں پر آپ نے پوسٹ گریجویشن کی؟ پوسٹ گریجویشن بھی کی، MPhil بھی کی. کس سبجیکٹ میں؟ میں پرشین لینگویج اینڈ کلچر. جی. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو مطلب 72 میں آپ کہیں بھی جا سکتے تھے، تو ایران ہی کا کیوں آپ نے انتخاب کیا؟ ایکچولی گورنمنٹ آف ایران نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جس کو کشمیر یونیورسٹی میں فرسٹ پوزیشن ملے گی، غنی کشمیری گولڈ میڈل ملے گا، اس کو منسٹری آف فارن افیئرز گورنمنٹ آف ایران اسکالرشپ دے گی PhD کے لیے. جی. تو خوش قسمتی سے میں فرسٹ پوزیشن میں نے لائی، گولڈ میڈل مجھے ملا اور مجھے ہی اسکالرشپ ملا گورنمنٹ آف ایران کی طرف سے. تو میں ایران گیا PhD کے لیے، 2-4 سال رہا وہاں. میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں MA بھی کیا اور MPhil بھی کیا وہاں. تو بہرحال اس پہ ہم تھوڑی دیر کے بعد بات کریں گے. جی. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا جو ادبی سفر ہے جی، وہ کس طرح سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا؟ ادبی سفر، چونکہ میں لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے لٹریچر کے اسٹوڈنٹ کا ادبی سفر اسی دن سے شروع ہوتا ہے جس دن وہ لٹریچر پڑھنا شروع کرتا ہے. لیکن خاص طور جب ہم ڈگری کالج بارہمولہ میں پڑھتے تھے، ہمارے پروفیسر، بلکہ دوست بھی کہیں گے انہیں، پروفیسر عبدالغنی بٹ، ایکس چیئرمین حریت کانفرنس، وہ ہمارے پرشین کے استاد ہوا کرتے تھے. اور اندرابی صاحب، پروفیسر اندرابی صاحب اردو پڑھایا کرتے تھے. ان کی وجہ سے ہمیں یہ دلچسپی بڑی ادب کی طرف. کچھ مطلب اناپ شناپ ہی کہیں گے، ابتدائی دور تھا، لکھنا شروع کیا، عادت پڑ گئی کچھ نہ کچھ لکھنے کی. تو میں زیادہ تر مضمون لکھتا تھا. جی. نثر مجھے پروز لکھنا پسند ہے. شاعری مجھے زیادہ دلچسپی نہیں ہے شاعری کے ساتھ، لیکن پروز کے ساتھ مجھے بہت دلچسپی ہے. تو تب سے یہ شروع ہو گیا. پھر جب یونیورسٹی پہنچے یہ شوق اور بڑھ گیا، کیونکہ میرے استاد پروفیسر رحمان راہی گیان پیٹھ ایوارڈ ونر، کشمیری زبان کے سب سے بڑے شاعر میرے استاد رہے ہیں. پروفیسر شمس الدین احمد، اتنے بڑے رائٹر، ٹرانسلیٹر، محقق، تنقید نگار. اسی طرح ڈاکٹر کاشی ناتھ پنڈتا خواجہ باغ کے، وہ بھی میرے استاد رہے ہیں PhD یونیورسٹی میں. پروفیسر مرغوب بانحالی میرے استاد رہے ہیں. میتھمیٹکس کے قاضی غلام محمد صاحب ہوا کرتے تھے.
اور ایکس وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی حامدی کشمیری، وہ بھی ان دنوں پروفیسر ہوا کرتے تھے اردو میں. ہم بزم ادب نام کا ایک پروگرام کرتے تھے پرشین ڈپارٹمنٹ میں اس کا سیکرٹری رہا ہوں. جی جی. بزم ادب شعبہ فارسی، اس کا میں سیکرٹری رہا ہوں اس پروگرام کا. ہر فرائیڈے کو 2 نماز کے بعد ایک پروگرام ہوا کرتا تھا ہمارا، مشاعرہ، افسانہ نگاری یا تبصرے وغیرہ. یہ ہر شکروار کو ہوتا تھا، اس لیے میرا وہ رجحان بڑھ گیا ادب کی طرف. تو پھر جو سرکاری ملازمت جو جب کہ آپ کی مدت ملازمت ختم ہوگی تو پھر آپ ایک ایکٹیو ایک میں بتاؤں اس کو کہ ایکٹیو رہے بہت زیادہ آپ جی ادب کے ساتھ. تو آپ بارہمولہ رائٹرز فورم کے سربراہ بھی ہیں. جی. تو اس کے بعد آپ کی 2 کتابیں جو ہے ہمارے سامنے ہیں. گلدستہ طریقت جی جو حال ہی میں ریلیز ہوئی تھی، جو آپ نے یہ کتاب لکھی ہے. دوسری ہے تصوف اور اسلام اور ایرانی اثرات. تو یہ بھی آپ نے تحریر کی ہے. تو آپ تھوڑا سا ہم اس پہ جائیں گے کہ یہ تصوف پہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ایک مختصر اس کا جو آپ نے تحقیق کی ہے اس کے بارے میں. انور صاحب، آپ نے پڑھا بھی ہوگا یا سنا ہوگا، کہتے ہیں صوفی ازم از دا امپورٹنٹ برانچ آف ریلیجس سائنسز. کہا یہ جاتا ہے صوفی ازم یا تصوف از دی امپورٹنٹ برانچ آف ریلیجس سائنسز. چونکہ تصوف جو ہے، جی جی، تصوف انسان کے اندرون سے تعلق رکھتا ہے، دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، عشق سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ کوئی اسلام میں نئی چیز نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ نئی چیز ہے، وہ ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بالکل قرآنی فلسفہ ہے یہ. کیوں؟ قد افلح من زکاہا، کامیابی وہی پا گیا جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو مزکا، پاک اور صاف کیا. تصوف جو ہے، تصوف بھی انسان کے اندر کو پاک کرنے کا ایک راستہ ہے. یعنی ان شارٹ، مختصراً اگر کوئی یہ آپ سے پوچھے تو تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کرنا. کون سے نفس؟ نفس قرآن میں 3 ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ جو ہے یہ انسان کو غلط کاموں کی طرف راغب کرتا ہے، بلکہ شیطان اسی نفس امارہ سے انسان کو ورگلانے کی، بہکانے کی، گناہ کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے. اور اسی نفس کو قابو کرنے کے لیے تزکیہ کیا جاتا ہے، یعنی تزکیہ نفس ہو گیا یہ. پھر کیا ہے؟ تصفیہ قلب. ایک تو ہو گیا تزکیہ نفس، تصوف کا کام، اور تصفیہ قلب یعنی دل کو صاف کرنا. جیسے ہم مہر لگچارس مشق جی، وہ چمکتی تھی، پھر لکھتے تھے اس پر، وہ خوبصورت لکھائی ہوتی تھی اس پر. ویسے ہی تصوف جو ہے تصفیہ قلب کراتا ہے. بقول علامہ اقبال آپ نے سنا ہوگا، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنے کی آرزو تو دیدے دل وا کرے کوئی. تصوف جو ہے یہ آنکھیں نہیں، یہ تو ہیں ہی، لیکن تصوف جو ہے دل کی آنکھوں کو روشنی دینے کا کام کرتا ہے. سمجھے میری بات؟ جی جی جی. لیکن یہاں پر میں ایک بات بتاؤں جو آپ کو، جیسے صوفیزم کی بات کریں گے ہم، چونکہ ایک مسلمان کو جو ہے وہ قرآن اور حدیث جو ہے اس کا رہنما. بالکل. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ صوفیزم نہیں مانتے ہیں. بالکل. ہاں. آپ ہماری ناظرین کو یہ بتائیے کہ صوفیزم کا کتنا رول ہے اسلام کے ساتھ؟ دیکھیں انور صاحب، آپ اگر اسلامک ہسٹری یا روٹین والی کوئی ہسٹری بھی اٹھاؤ گے، آپ اپنے ملک کی ہی بات کرتے ہیں، ہم ہندوستان کی ہی بات کرتے ہیں. جی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی، جن کو غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے،
بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے زبردستی کسی کو اسلام میں لانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کے قول اور ان کے فعل میں، ان کے کام میں، ان کی بات میں کوئی تضاد نہیں تھا، سادہ پسند تھے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے تھے، کسی پر زبر ظلم کرنے والے نہیں تھے، اس لیے لوگ جوک در جوک ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے کردار کی جو کہ اسلام کے عین مطابق تھا، اسلام سے کہیں منحرف نہیں ہوئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ ان کا جو طریقہ ہے اچھا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں اسلام ان کی وجہ سے بہت پھیلا۔ رہی وہاں کی بات، آپ اپنے کشمیر کی مثال لیجئے، حضرت شاہ ہمدان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشمیری کب بن گئے مسلمان؟ کئی صدیاں ہو چکی تھی اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے، لیکن ہم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کشمیری، 600-700 سال بعد ہم مسلمان بنے۔ شاہ ہمدان صاحب نے کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی، کوئی بندوق تو نہیں چلائی، انہوں نے اسلامی فلسفے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے کرتے لوگوں کو آمادہ کیا اسلام اپنانے کے لیے۔ کیوں؟ حضرت جنید بغدادی تصوف کے حوالے سے بات کا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تصوف اختیار کرے گا اس کو 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے دائیں ہاتھ میں قرآن شریف، بائیں ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہونی چاہیے، تاکہ وہ اندھیرے یا بدعت یا شرک کے گڑھوں میں نہ گرے، اپنے آپ کو بچائے۔ اور کون بچاتا ہے؟ اور یہ تصوف۔ کیوں؟ تصوف بقول شیخ سعدی بنی آدم آزائی یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک جوہرند، کہ انسان جو ہے، ہم چاہے کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے، ہم سب اعضائے یک دیگرند، ہم ایک دوسرے کے انگ ہیں، ہم عضو ہیں ہم۔ کیوں؟ مسلمان کا خون بھی لال ہے، اس کا بھی ہاتھ ہی ہے، اس کی بھی زبان ہی ہے، ہندو کا بھی وہی، سکھ کا بھی وہی، عیسائی کا بھی وہی۔ اس لیے ہمیں ہر ایک کی قدر کرنی چاہیے، ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے، ہر مذہب کا مان رکھنا چاہیے، مان مطلب عزت دینی چاہیے۔ کیوں؟ لا اکراہ فی الدین، کس دین میں کوئی زبردستی زور نہیں ہے، یہ مطلب صوفیزم یہی سکھاتا ہے۔ اور صوفیزم کیا سکھاتا ہے؟ یہ خدمت خلق سکھاتا ہے۔ شیخ العالم نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ آج یہ ان پوش یل ون پوش، آج سوشل فارسٹری والے نکلے ہیں فارسٹری کرنے کے لیے۔ شیخ العالم یا ان کے مرید یا ان کے چیلے جس گاؤں میں گئے وہاں انہوں نے شجرکاری کی، اور شجرکاری نہیں کی بلکہ لوگوں کے لیے ہیلپ سینٹرز کھولے، ان کو ترغیب دی۔ یہ جو ہم آج اتھروٹ وتھروٹ، یہ شیخ العالم کا فلسفہ، یہ ان کا دیا ہوا ہے۔ یا پلانٹیشن ڈرائیو آپ کر رہے ہیں گورنمنٹ لیول پر، شیخ العالم نے اس وقت کیا ہے، وہ تصوف کی وجہ سے۔ صاحب یہ بات بتاؤں آپ کو، چونکہ یہاں پر آپ نے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی بات اٹھائی، کیونکہ ان کا تعلق بھی ایران سے تھا جی، تو آپ جب وہ ایران آئی تو ایران سے جب یہاں پر وہ تشریف لائی تو یہاں پر ہماری کشمیر میں ایران کا جو کلچر اور یہاں کے تمدن پر گہرا اثر ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ایران جب ایرانی یہاں پر آئے تو ہمارے کشمیری ادب پر کیا اثرات ہے اس کے پڑے؟ یہ دیکھیے کشمیری جو ہماری زبان ہے، ہماری زبان جو ہے، جی جی جی، بیسیکلی ہم سنسکرت بولنے والے تھے، جی جی جی، ہماری زبان سنسکرت تھی۔ جب ایرانی یا اسلامی تہذیب کا اثر یہاں نفوذ کر گیا تو لازمی طور اس کا اثر زبان پر بھی پڑ گیا، اور ہمارے جو اکثر الفاظ جو ہیں کشمیری میں وہ فارسی زبان کے ہی ہیں۔ جی جی جی، تو جیسے اتنا ہی نہیں، جیسے کہ آب ہو
نار ہو یا آتش ہو، نار تو انگریزی ہے، عربی ہے، آتش ہو، آب ہو، یا مطلب بہت سے، دست بھی کہتے ہیں نا ہم ہاتھ کو، سر بولتے ہیں، دریا بھی مطلب بہت سے کتنے الفاظ دہرائیں گے. 60% تقریباً فارسی ہے ہماری زبان. اتنا ہی نہیں، کلچر پر بھی پھر اثر پڑنا لازمی بات تھی. جو سادات آئے حضرت شاہ ہمدان کے ساتھ خصوصی طور، اس وقت سے پھر یہاں وہی ان کا ہی مطلب تہذیب تمدن بڑھنے لگا، چلنے لگا. کل ملا کے یہ ہم بتائیں گے کہ ایران کا کشمیر پہ ادب پہ، یہاں کی ثقافت پہ بہت گہرا اثر ہے. اسی لیے اس کو یہاں ایران صغیر بھی کہتے ہیں. بالکل بالکل، چھوٹا ایران. جی 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 جی. تو تہذیب کے لحاظ سے، تمدن کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، مطلب ہمارے جو کھیت کھلیان ہیں بالکل وہی سیم. بلکہ کچھ کھانے بھی ہمارے، مثلا آب گوش. آب کیا ہوتا ہے؟ پانی. گوش ہوتا ہے میٹ. آب گوش یہ بھی فارسی لفظ ہے. مطلب ایسے ہی کباب جیسے یہاں ہیں وہاں بھی کباب ہیں، ایسے ہی کباب ہیں. البتہ وہاں 2 طرح کے کباب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کبابی برگ، دوسرا ہوتا ہے کبابی کوبیدہ. کوبیدہ جیسے جو سیخ پر بناتے ہیں، جو ہم بناتے ہیں. سیخ کباب نہیں، جو ہم روٹین میں کباب بناتے ہیں، سیکھن پر سے نہ بناوا کباب، اس کو بولتے ہیں وہاں کبابی کوبیدہ، کوٹا ہوا. دوسرا ہوتا ہے کبابی برگ. وہ برگ جو ہے وہ ایسے ہی کوٹتے نہیں ہیں، بس ایسے ہی مطلب میٹ کی ایک پیس میٹ کا، اس کو تنور میں ڈالتے ہیں، وہ بناتے ہیں کباب. بلکہ افغانستان میں گیا، وہاں دیکھا میں نے، وہاں بھی ہمارا ہی کلچر ہے، ہماری طرح ہے. آپ کو یہ بات، جب میں 76 میں ایران گیا، اکتوبر کا مہینہ تھا، میں ویا راجہ سانسی ایئرپورٹ سے میں کابل ایئرپورٹ گیا، سیدھا کابل گیا، کیونکہ میرے انکل نے مجھے کہا تھا وہاں سے ہی آنا، کابل سے کچھ تھوڑی رشتہ داری ہے ہماری کابل میں، انکل کی طرف سے، آنٹی کی طرف سے، کیونکہ وہ پشاور میں رہتے ہیں. تو میں کابل گیا. کابل میں تقریباً 1 آدھ ہفتہ رہا. شام کو میں ہوٹل سے کھانا کھا کے مطلب نکلا. اب اس کو پیسے دے رہا تھا میں. اس نے کہا خرد ندارم، یعنی چینج نہیں ہے میرے پاس. جیسے ہمارے ہاں یہ ریڈی والے یہ ہوتے ہیں نا کہ انگور انار جیسے بیچتے ہیں، اسی ہوٹل کے سامنے نیچے ہی وہاں فٹ پاتھ پر تھا انگور والا، انار بیچتا تھا. میں نے کہا اسے انار 1 کلو، انگور 1 کلو وغیرہ 1 کلو میں نے مانگا. اس نے کہا خوب باش ہے، ٹھیک ہے، دے دیا. تو اس نے مجھے ڈائلیکٹ سے، میں پرشین میں بات کر رہا تھا اسے، لیکن اس نے مجھے پروننسیشن سے پکڑ لیا. یہ چھاپ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بہت تیز دماغ کے ہوتے ہیں. اس نے مجھے پکڑ لیا، کہا بچے کچھ آئی، بھائی تم کہاں کے ہو؟ میں کہا میں بچے کشمیر ہوں، میں کشمیر سے. وہ اٹھا، اس نے اپنا سامان سارا چھوڑا تو مجھے گلے لگایا. ٹھیک ہے، کہا پول نہیں میں گیرم، میں پیسے نہیں لوں گا. میں کہا یار کیا بات ہے؟ کہا شما مہمانی ماں ہستی، تو سون مہمان، شما کشمیری. میں امس کیسے گو خدا ان کو سے رہا ہوں امس. دبن ہمارے ہاں ضرب المثل ہے، ہر کشیرا کھانا یہ خود کشمیر است. اسی معنی میں کہ گر وند ہے گر ساسا بر نیر ہے نا زاں، اسی معنی میں وہ یوز کرتے ہیں. ہر کشیرا کھانا یہ خود کشمیر است. ہر ایک کو اپنا گھر جو ہے کشمیر ہے، یعنی کشمیر جیسا ہے، یعنی اتنا مشہور ہے کشمیر. بالکل بالکل. تو اس نے نہ انگور کے نہ انار کے، پھر وہ بڑھتا گیا، پتہ نہیں 2-4 کلو اس نے ڈال دیا. ایک تو وہ دیے، اور دوسرا ہوٹل والے کو بھی پیسے دیے. میں نے کہا یار یہ تو بڑا واقعی مہمان نواز ہے. تو ایسا ہے یہ کشمیر آج سے ہی نہیں باہر مشہور ہے. نوشیروانی عادل کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا، نوشیروانی عادل ساسانی زمانے کا، اینشنٹ پیریڈ، 3-4 ہزار سال پہلے کی بات ہے، یا 5,000 سال پہلے کی بات ہے. اس نے سنا تھا کہ ایک ملک ہے، اس کا نام ہے کشمیر، وہاں کوئی خزانہ ہے. خزانہ کیا تھا؟ دانائی کا خزانہ.
उसने एक कल्चरल एम्बेसडर को भेजा इस कश्मीर में। ये कश्मीर आज का कश्मीर नहीं था। जी जी, आपने तो हिस्ट्री में पढ़ा कितना कहाँ कहाँ हमारे बॉर्डर मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, नहीं, पर है, बिल्कुल। तो उसने कल्चरल एम्बेसडर भेजा यहाँ हमारे बादशाह को के पास कि इस तरह है। वो अब गाँव जाता रहा। गाँव में आपने देखा होगा सवेरे नदी के किनारे मुंह धोते हैं, वुज़ू बनाते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं। वहाँ वो या चिनार हो या बेद का दरख्त हो या कोई भी दरख्त हो, वहाँ वो गोल सा दायरा बना होता है, पेंड उसको हम बोलते हैं गाँव में, पेंड, पेंजी पेट। वहाँ एक आदमी खड़ा होता था तो दूसरे लोग सुना करते थे। इसने कहा हाँ ये शायरी, वो लिखता गया ये कहानियाँ, ये लिखता गया कहानियाँ, तो अल्टीमेटली वो उसने एक किताब तैयार की, पहुँचा बादशाह के दरबार में, नवशीरवान के दरबार में। नवशीरवान ने जब देखा कहा हाँ सुनाओ। अब ये सुनाता गया हर रोज़ कहानियाँ। वो कौवे, चील, कबूतर, चूहा, उनकी ज़बानी कहानियाँ हैं, जिसको फिर मिशाट बताता हूँ, जिसको फिर अरबों ने ट्रांसलेट किया अरबी में संस्कृत से, ये सॉरी पहलवी से, ईरान में पहलवी ज़बान थी, पहलवी ज़बान से उसको अरबी में तर्जमा किया। फिर अरबी से फिर जब अरबों ने इस पर ईरान पर हमला किया, सारी किताब भी जल गई, किताब खाने जल गए, उन्होंने फिर अरबों ने से फिर पहलवी में तर्जमा किया। पहलवी से फिर हमारी जो ओरिजिनल ये बुक थी संस्कृत, हमारी बुक, हमारी ज़बान संस्कृत में ये वापस आ गई। उसका नाम रखा उन्होंने फिर पंचतंत्र से, संस्कृत से हिंदी वालों ने लिया पंछी भाषा। बुनियादी वो उस किताब का नाम है असली कलीला व दमना, जो फारसी में है या अरबी में कलीला व दमना। और कलीला व दमना जो है ये हमारी कहानियाँ, हमारा कल्चर है, कश्मीर का कल्चर है, ये कोई किसी और मुल्क का कल्चर नहीं है, वो हमारा कल्चर है, हमारी। यानी आप ये अब दूसरी बात निकलते देखिए, हम फिक्शन निगारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिक्शन या कहानियाँ हमारे खून में है। ये फिक्शन अदब हमारे खून में है, तब से ओल्ड, बहुत ज़माने से हम ये नहीं, हम माने जाते हैं, दुनिया में हमारा चर्चा था। जी। या आज से नहीं, हमें अपने कल्चर पर फख्र होना चाहिए, क्योंकि राइट सीटर्स आर ऑलवेज इंटेलिजेंट। जी सर, आप आजकल जो अदबी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें आप आज हिस्सा लेते हैं, जैसे कि हम अभी आप ही के माध्यम से सुनते रहते हैं। जी, फिक्शन राइटर है आपका वहाँ पर। हाँ, जम्मू कश्मीर फिक्शन राइटर्स गिल्ड है हमारा, श्रीनगर में। तो आजकल मुख्तसर क्या है कि आजकल क्या एक्टिविटीज़ होती है आपके अदब के हवाले से? हाँ, अदब के हवाले से ये है, मैं तो ज़्यादा वो कोई अदबी सरगर्मियों में ज़्यादा हिस्सा नहीं लेता हूँ, लेकिन फिक्शन जेके फिक्शन राइटर्स गिल्ड में हर शनिचरवार को जाना होता है। कभी कभी जाते हैं हम भी, बीच बीच में नागा भी होता है। और वो बेहतरीन एक प्लेटफार्म है नव आमोज राइटर्स के लिए। क्यों? वहाँ 3 अफसाने हर शनिचर, यानी हर हफ्ते 3 अफसाने होते हैं, अंग्रेज़ी का, उर्दू का और कश्मीरी का, बल्कि पंजाबी हिंदी भी कोई पढ़ता है, उसमें भी कोई वो दिक्कत नहीं है। और नौजवान लड़के लड़कियां हमारे जो हैं बहुत फ़ायदा उससे हासिल कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपको ये अच्छा लगेगा, हमारी कुछ कॉलेज की स्टूडेंट्स लड़कियां हैं, लड़के हैं, उन्होंने नावल भी लिखे हैं अंग्रेज़ी में, उर्दू में, कश्मीरी में। बहुत अच्छा काम हो रहा है जेके फिक्शन राइटर्स गिल्ड से। इसी तरह आपका अपना जो बारामूला राइटर्स फोरम था, अब चूँकि वो कोविड की वजह से तितर बितर हो गए, सारा कुछ वो हालात ही ख़राब हो गए, इसलिए हम कोई ज़्यादा नहीं कर पाए। तो लेकिन कुछ ना कुछ इरादा है इंशाअल्लाह। तो चलो ऑफलाइन ने सही, तो ऑनलाइन तो होता है कभी इधर कभी दबिस्तानी अदब रफ़ियाबाद, आपको पता ही है, वो भी हमारा फ़ाल है, अच्छा है। तो या वो अहले एतिकाद ग्रुप वगैरह चलता रहता है, काम तो चलता रहता है। किसी में मुशायरे होते हैं, किसी में तसव्वुफ़ पर बहस होती है, किसी पर वो होता है। जी जी। हाँ, तो बहरहाल चूँकि आप
کا جو موضوع ہے ہمیں، چونکہ بحثیت مقبول فیروزی کو اگر ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں تو بہت ٹائم کی ضرورت ہے، لیکن وقت کی کم دستی کی وجہ سے ہم اس پروگرام کو آگے نہیں بڑھائیں گے، تو بہت کچھ سننا باقی ہے جی آپ سے۔ انشاءاللہ الرحمن کسی اور پروگرام میں ہم آپ کو اور مدعو کریں گے، تاکہ جو ادھوری باتیں جو رہی، جو ہماری ناظرین تک ابھی نہیں پہنچی، تو وہ بھی سنیں گے آپ سے۔ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی، اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ میں آخر پر ایک غالب کا ایک شعر آپ کو سنا کے ہی نکلوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چھیڑنا تو پھر پر ہوں میں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا، پر ہوں میں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بہت اچھے اور شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے پروگرام کے ستارے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے اور ایک پروگرام میں ایک اور ستارے کو ہم آپ کے سامنے روبرو کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کیڈن کے ناظرین کو انظر محجوب کا السلام۔ کیڈن کے ناظرین کو انظر محجوب کا السلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام ستارے کامراز میں۔ ناظرین، KDN چینل چلانے جا رہا ہفتے وار پروگرام ستارے کامراز کی، جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کو رات کے 8 بجے پیش کیا جائے گا۔ یہ پروگرام ہمارے یہاں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی دستیاب رہے گا۔ وقت سحر جو ڈرگ صحت مند لگتا ہے، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں ہے، لت میں پھنس گیا تو اس کی صحت خراب ہو گئی۔ اس وقت جو آپ کے ضلع میں جو ہے، آپ نوجوانوں کے لیے